ڈاکٹر فرحت ہاشمی. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے قرآن پاک میں ڈاکٹر صاحبہ میرے شاید الفاظ قیمت نہ چکا سکیں, حق ادا نہ کر سکیں. آئی تھینک یو ویری مچ کہ آپ میرے ساتھ آئیں. اینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, قرآن پاک میں بیماری انسان کے لیے امتحان بھی ہوتی ہے. حضرت ایوب جن کے جسم کے اوپر بیماری آئی تھی, اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کیڑا گر جاتا تھا اس کو اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے, مگر کیا احتیاطی تدابیر کو اور ملک کے قوانین کو کیسے فالو کرنا چاہیے, میرا ریلیجن مجھے قوانین کی پاسداری کا کیا حکم دیتا ہے. اور اس کے بعد میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی لوگوں سے کہیں کہ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کیجئے گا, دوائی بر وقت آپ لیجئے گا. دعا کے لیے ہم تمام موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی اور آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ خدمت کر سکوں میں بھی اس موقع پر, اور شاید ان الفاظ سے کسی کا کچھ حوصلہ بلند ہو جائے اور کوئی ڈائریکشن مل جائے انشاءاللہ. آمین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بات کر رہی تھی کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ اپنے لیے بھی, اپنی سیفٹی کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا پاس رکھیں. کچھ چیزیں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ رب کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی, اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے. تو اس لیے مومن جو ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس حکمت اور اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ آزمائش ضرور ہوگی. یعنی اس دنیا کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف لذتیں حاصل کرنے یا صرف دنیا میں اپنی کوئی جنت بنانے کے لیے ہم نہیں بھیجے گئے, ہمیں امتحان کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. ہمارے اصل زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور جو ہمیشہ کی خوشیوں یا پھر تکلیفوں پر مبنی ہے, وہ تو آگے ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون, کہ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے, اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی واپسی تو ہے ہی اور امتحان بھی ہے. تو یہ چیزیں تو ایک جتنی زندگی یقینی ہے اتنی ہی یہ دو چیزیں بھی یقینی ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے, اور جب کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور یقیناً ہم تمہیں خوف, بھوک, مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. اور اس بیماری میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ساری ہی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک جگہ پر. تو ایسے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے, دنیا میں فتنے اور آزمائشیں زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ہر مسلمان کے گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا جس سے ہر مسلمان جو ہے متاثر ہوگا. تو بہرحال یہ تو چیزیں زندگی میں ساتھ ہی ہیں, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے. کیا صرف بیٹھ کر پریشان ہوتے رہیں, پینک ہوتے رہیں, یا ہم خوف کا شکار رہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس طرح پرسکون کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ہم جب زندگی کی روا روی میں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں
اور اس میں اللہ کی یاد بھی بلا بیٹھتے ہیں. تو جب ایسی چیزیں ہمیں بہت ساری سرگرمی سے روک دیتی ہیں تو پھر ہمیں موقع مل جاتا ہے کچھ ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنے کا جن کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان میں سے خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو آیت ہے واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جتنی یہ تقریباً ہر سپارے میں قرآن مجید کی آتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر طرح کا نفع نقصان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے سوا لوگ جن کو پوچھتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں. کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تو ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ خیر ہوگی، اور اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی سپورٹ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں خوف اور غم سے نجات کا جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ وہی میرا مالک ہے، وہی میرے ہاتھ میں جو بھی کرے گا خیر ہی ہوگی، میں اس سے خیر کی توقع رکھتی ہوں، اور وہ نیکی کرنے والا. یعنی ایسے موقع پر پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے جن نیکیوں کو ہم بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، ذکر اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، رشتہ داروں کو پوچھنا ہے، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو یعنی کہ نیکی کے اگر فراغت ہو گئی ہے، جاب سے بھی وہ فارغ ہیں، اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کا پلان بنائیں. ابھی جو اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھی تو بڑی دل سے دعا نکل رہی ہے ان کے لیے جنہوں نے اوروں کے لیے سوچا ہے اور خاموشی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کا ایک بہت اچھا موقع انہیں ملا ہے اور وہ اسے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر دے. آمین. آج ہی میں ایک حدیث پڑھا رہی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام، ہر ایک کو سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں بھی. تو اب میں سوچتی تھی کہ ان دنوں میں کتنا اچھا موقع ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی بھی خبر لے کہ جو اپنے لیے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور جو اپنے لیے واقعی یعنی کہ عزت دار بھی ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، لیکن ہمارے دائرہ کار میں ہمارے علم میں ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، خاص طور پر جو ایلڈرلی ہیں یا اکیلے ہیں یا اکیلے بیمار ہیں، معلوم نہیں کون کون کہاں بغیر کسی سہارے کے پڑا ہوا ہوگا کہ جسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں ہر کوئی اگر اپنے آس پاس کے بارے میں سوچے تو بہت سی نیکیوں کا موقع مل سکتا ہے. اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے اور بیمار کی عیادت کرنا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ احتیاط اور وہ سب اگر ضروری نہیں کہ ہم خود ہی جائیں، لیکن یہ کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں انفارم کر سکتے ہیں، ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں. ماشاءاللہ میں جتنی بھی آپ کی ٹاک میں نے سنی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس موقع پر جس طرح آپ سب کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں اور ان کو مختلف ٹپس دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے پیارے لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ شامل ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ الہدیٰ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نیک لوگوں کی موجودگی بہت معنی رکھتی ہے. آپ ان لوگوں میں ہیں کہ خدا کرے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی آپ کی محفل میں اگر ایک دفعہ جائے گا تو یقیناً وہاں سے خوشبو لے کے نکلے گا، اور اگر میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ تو یقیناً موت لازم ہے. دس از ٹو شارٹ ٹو بی لیوڈ. اللہ کرے کہ اچھا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ سے کچھ اچھا سیکھتے ہوئے میں آگے کی طرف نکل سکوں. ڈاکٹر صاحبہ یقیناً اس موقع کے اوپر آپ نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے، ابھی اسنا سے امام برادر اللہ بھی میرے ساتھ تھے کہ پریکاشنری میئر ضرور لیں، اب اپنے قریب والوں کا خیال ضرور کریں. اگر آپ
لوگ گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے. میں آپ سے اس کی تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی. اور قرآن پاک میں بار بار کہ جب خرچ کرنے کے لیے نکلو تو سب سے پہلا حق آپ پہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے, آپ کے قرابت داروں کا ہے, اور اس کے بعد پھر جس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ کریں. اینڈ آف کورس دس از دا ٹائم. پاکستان ہے تو پاکستان ٹوٹل لاک ڈاؤن میں ہے, کینیڈا ہے تو کینیڈا لاک ڈاؤن میں ہے. آپ کے منہ سے اس کے بارے میں سننا چاہتی ہوں. اور پھر میری درخواست ہے کہ یقیناً احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ریاست نے بہت سی چیزوں کی ذمہ داری لی. الحمدللہ جس سسٹم میں ہم ہیں, ہمارے ڈاکٹرز دن رات اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا وہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی دعا میں سب کو, اور اس دعا میں بیماری سے شفا کے ساتھ ساتھ اللہ رزق کی برکت دے دے, وہ بڑی بات ہے. اللہ قناعت دے دے, اللہ دل کا سکون دے دے اس حالت میں, وہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ یعنی کہ دوسروں کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, اس کے رزق میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو بہت سے رشتہ دار اگر قریب ہیں یا دور ہیں تو ان کے بارے میں, جن کو بہت عرصہ ہوا سلام نہیں کیا, ان کا حال نہیں پوچھا, تو ایک اچھا موقع ہے اس وقت. سب کے دل نرم ہیں, جن کے ساتھ ناراضگیاں ہیں ان کی ناراضگیاں دور کی جائیں. زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم بہت سارے بغض اور حسد دلوں میں پال کے بیٹھے رہے. ہم بہت کمزور انسان ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے بھی باہر نکلنا چاہیے, کیونکہ اپنے دل کا سکون اور اللہ کی رحمت اسی وقت آتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو ہمارا سارا بھروسہ ہی اللہ پر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنی چاہیے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان, اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں, ہر دن وہ ایک نئی شان میں. سبحان اللہ. ہم سب مل کے دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا پر سب سے یہ آفت ٹال دے. آمین. اور جب سبھی کائنات اس سے مانگ رہی ہے تو ہمیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے دل کی حالت بھی رکھنی چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. تو ہمارا حل یہی ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک بالش میری طرف آئے تو میں ایک گز اس کے نزدیک ہوتا ہوں, اور اگر کوئی چلتا ہوا میری طرف آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم یونس سے عذاب کو ٹال لیا تھا. اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے, اور اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ اگر زندگی تو جو ہے اور موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو وقت اور مہلت ہمیں ملی ہے اس میں اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں اور اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. خالی پریشان ہونے سے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے, اور خصوصاً جو نماز کی حفاظت ہے نا, اس سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے, بس تم اللہ سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے اللہ کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. آپ کہہ رہے تھے نا کہ جن لوگوں کے دل پریشان ہے وہ کیا کرے, تو وہ یہ کہ نماز سے ایکسٹرا نوافل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور نماز جو ہے وہ انسان کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے اور گھبراہٹ دور کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان ٹوٹ دلا بنایا گیا ہے, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں, یعنی وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اور اس میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے. اور ہو سکے تو رات کا قیام جو ہے, تہجد کی بھی توفیق اللہ دے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر آدھا گھنٹہ بھی یا 1 گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں
تو کچھ بھی نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، کیونکہ جو رات کی نماز ہے یہ برائیوں کا کفارہ ہے اور لا علاج مرض سے شفا بھی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے، اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے، اور جسم، روح اور دل کو چاق و چوبند رکھنے والا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی نیند قربان کر لیں تو اس کے جو بینیفٹس ملنے والے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ رات کو کوشش کرے کہ جلدی انسان سو جائے اور پھر صبح اٹھ کر اپنے رب کو پکارے، آہوازاریاں کرے، تو رب ضرور دعائیں سننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، اور قرآن سے تعلق میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو جب اسی طرح حضرت عائشہ سے آپ نے کہا، حضرت ایک خاتون جو حضرت عائشہ کو دم کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ تو اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں یا اس کو سمجھ کر ان دنوں میں پڑھیں، یا بہت کچھ آڈیو میں بھی ہے، یوٹیوب پر ہے، قرآن کی تفسیر سنیں، اور اگر کوشش کریں کہ جتنا دن یہ لاک ڈاؤن ہے اس میں ہم ایک دفعہ پورے قرآن سے گزر جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لازمی طور پر آپ کی اپنی پرسنل لائف میں بھی ایک بہتری آئے گی، اور دل کی حالت تو یقیناً بدلے گی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا، اور دلوں کی غذا اسی میں ہے، اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی قرآن ہے، ہم اور غم دور کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے تسبیحات کریں، اور تسبیحات جو ہیں وہ غم سے نجات کا ذریعہ، خصوصاً آیت کریمہ کا پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی، تو یہ بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں اور غم دور کرنے کا بھی۔ اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، کیونکہ جب تک بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ دور کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بیماری کا علاج جو ہے وہ جسمانی یعنی کہ دوائیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بیماری کا مذاق اڑانے یا پھر طرح طرح کے لطیفے بنانے سے بہتر ہے کہ انسان سنجیدگی سے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے خیرخواہی کرے اور سب کے لیے دعا کرے، یعنی اپنی توبہ کی تجدید کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور گریہ زاری کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں، ہماری ایک ایپ ہے ایاک نستعین، اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں۔ اور ابن القیم کہتے ہیں کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ زرہ کی طرح ہیں، جیسے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے لوگ زرہ پہنتے تھے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا فل فلیج اپنے اوپر یعنی کہ شیلٹر لے لیا ہے۔ اور صبح شام جو ہے معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پھر عافیت کی دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں، اور یعنی بے شمار دعائیں ہیں جو بہت اوتھینٹک ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور آپ ظاہر ہے جو سکھاتے تھے وہ وحی الہی کی روشنی میں ہی ہوتا تھا۔ اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بالکل یعنی جب دل گھبرائے تو رات کو سوتے وقت دعا پڑھ کے سوئیں۔ اور خوف سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے فرائض ادا کرے، ذکر اذکار کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کا بھی بہت اہتمام کرے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صرف ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ اوروں کے لیے بھی سوچیں، اور خصوصاً جو ضرورت مند اور محتاج لوگ ہیں، اور نیک اعمال پر مداومت اختیار کریں۔ پھر یہ جو آپ نے کہا نا کہ احتیاطی تدابیر، تو اس میں یہ ہے کہ گھر کو لازم پکڑیں جو، اور پھر ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولو الامر جو ہیں یا جو لیڈرز ہیں ان کے جو بات ہے، جو صحیح بات ہے ان کی وہ ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو جتنی کم موومنٹ ہوگی
اتنا ہی بہتر ہوگا سوائے شدید ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں. اس کے بارے میں ایک بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ملتی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا اور اپنے گھر کے اندر رہنا، اور یہ نجات کا راستہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، اور اپنے گناہوں پہ رو. تو یہ 3 کام جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی طہارت کا خیال، وضو کا، ہاتھ دھونے کی تو بات بار بار ہوتی ہے، سینیٹائزر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے، اچھی طرح ناک صاف کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں سارا کچھ دھوتا ہے، منہ وغیرہ، تو بہت ساری مصیبتوں اور شر سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، رات کو سونے سے پہلے ہو سکے تو وضو کر کے سوئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو جو ہے یہ نفسیاتی علاج بھی ہے، یعنی صرف یہ صفائی، ظاہری صفائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو اندر کی گھبراہٹ اور بے چینی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور برتنوں کی صفائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع کیا ہے، اس میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے. کتنا بڑا، اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ہم سائنسی لحاظ سے دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ برتن میں پھونک نہ ماری جائے، پانی بھی پیتے وقت اس کے اندر سانس نہ لیا جائے اس برتن کے اندر، کیونکہ ہمارے سانس سے وہی ڈراپلٹس نکلتی ہیں. یعنی آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم نے بھی کہا، مگر ہم انسان ہر جگہ وائلیٹ کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. ہمارے ریلیجن نے جو چیز سکھائی ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے، اور آئی ڈونٹ نو ہم کیا کرتے ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی عمل کریں تو بہت سی بیماریوں اور خرابیوں سے ویسے ہی بچ جائیں. اور ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو برتن ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں. وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو گزرتی ہیں اور اس میں داخل ہو جاتی ہیں. تو شر تو ہے نا، لیکن اگر تو پروٹیکشن تو ہمیں ہی اختیار کرنی ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب. اور تو بہرحال ایک مختصر سے رزق کی برکت کی دعا بھی کر دیں. لوگوں کے ہاتھ اگر تنگ ہیں، انشاءاللہ یہ رزق میں برکت اللہ دے سکتے ہیں، رزق میں برکت کی دعائیں بھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. استغفار کی کثرت سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ جنت کا خزانہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں چھوٹی سی دعا کر دیتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز، بہت شکریہ. جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمیں اپنی اولادوں اور ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت طاقت نہیں ہے. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، اللہ تو ہم سب پر، پوری دنیا پر اپنی رحمت نازل فرما.
सब पर अपनी बरकत नाजिल फरमा, सबकी परेशानी दूर फरमा। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तू हर चीज पे कुदरत रखता है। या अल्लाह तेरे लिए तो एक कलमा कुन कहना है और उससे सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। या रब्बुल आलमीन, तो हम सब की इस तकलीफ को, परेशानी को और दीगर परेशानियों को भी दूर फरमा। या अल्लाह जो अपने रिस्क रोजी की तरफ से परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो दिल की तन्हाई और वहशत का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, उनकी तकलीफें दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन इस वबा को टाल दे। या अल्लाह तो इसको उठा ले। या रब्बुल आलमीन सबकी जिंदगी को आसान कर दे। या अल्लाह तो आसानियां देता है। या अल्लाह तो हम सबको माफ कर दे। या अल्लाह तो अगर हमसे नाराज है तो हमसे राजी हो जा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह ताला तो अफ़ू है, माफ करने वाला है, माफ करना तुझे पसंद है। या अल्लाह तो हम सबको माफ कर दे। या रब्बुल आलमीन, तो हमारे औलादों को, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, सबको इस मुसीबत से निजात अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा, आपका बेइंतहा शुक्रिया। और यकीनन मैं तमाम लोगों से दुआ का कहती हूँ कि आप अपने साथ उन लोगों को भी याद रखिएगा जो हमारे बाकी भाई बहन हैं, कि या अल्लाह ताला तेरी तरफ से रिज़्क़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जिसको भी तू रिज़्क़ दे सिर्फ तू पूरी डाल सकता है, बरकत ज़रूर देना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। डॉक्टर साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलहुदा इंस्टीट्यूट जो है ये मिसिसागा में है, इनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। डॉक्टर साहबा ने एक ऐप इनकी बताई है जिसमें इयाक नस्तईन है ना, इयाक नाबुदु, तेरी इबादत करते हैं, इयाक नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। इस ऐप का नाम ही इयाक नस्तईन है, उसमें ये तमाम दुआएं हैं। इयाक नस्तईन ऐप है, आप डाउनलोड कीजिएगा, इन मुख्तलिफ दुआओं को सीखिए भी। बस अल्लाह से, वैसे डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल इन दुआओं को याद करें, मगर मैं तो ये कहती होती हूँ बस चलते फिरते, बर्तन धोते, खाना पकाते अल्लाह से बात करने की कोशिश करें, अल्लाह सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, आप जैसे स्कॉलर्स अगर हमारे साथ मौजूद हैं, आप जैसे लोग अगर मौजूद हैं, तो यकीनन एक हौसला, एक आसरा ज़रूर है कि कोई मेरा अपना है जिसकी तरफ मैं मुड़ के अपने मसले का हल पूछ सकती हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जज़ाकल्लाह। We are lucky to have her in Toronto। डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा मेरे साथ थी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आप साथ हुई।